عرب کی سرزمین کا ایک قابل انسان حاتم، ایسا انسان جو سخاوت کا پیکر، جس کے واقعات عربی داستانوں کا حصہ بن گئے۔ یمن کا یہ سخی کون تھا؟ کیا اس نے نبی کا آخری زمانہ پایا تھا؟ اور حاتم کے 7 سوالوں کے سفر کی کیا حقیقت ہے؟ اور جب حاتم کی بیٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ربیع الاول 9 ہجری کا سال تھا کہ جب اللہ کے رسول نے امام علی علیہ السلام کو 150 سپاہی دے کر قبیلہ طے کی طرف بھیجا، کیونکہ انہوں نے حنین کی جنگ میں مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ طئی قبیلہ کے بت جس کا نام کلس تھا اسے توڑ دیا جائے۔ کالے جھنڈے لے کر عربوں کے تیز ترین سوار بس صبح ہوتے ہی بنو طے قبیلے پہنچ گئے اور طے کی چھوٹی سی فوج کے ساتھ جھڑپ کے بعد یہ علاقہ فتح ہوا۔ کلس کو مسمار کر دیا گیا اور طے کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا اور مال غنیمت سمیت انہیں مدینہ لایا گیا۔ بس جب اس قبیلے کے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو کسی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کہ ان قیدیوں میں ایک عورت جس کا نام صفا ہے وہ خاتون ہے، جو یہ بتا رہی ہے کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی ہیں۔ حاتم طائی دراصل ایک زمانہ جہالیت کا ایک سخی اور شجاعت کا پیکر انسان تھا۔ وہ نہایت ہی رحم دل، بے کسوں کی مدد کرنے والا، مہمان نواز اور تاجروں کا مددگار اور ایک نیک صفت انسان تھا، جس کے قصے پورے عرب و عجم میں پھیلے ہوئے تھے۔ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور وہ خاتون حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی اور اس عورت نے کہا کہ میں سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ بس اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ میں مسلمانوں جیسی خوبیاں تھیں۔ اگر تمہارا باپ اہل اسلام میں ہوتا تو ہم اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ صفانہ بنت حاتم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ایک عرض ہے، آپ اسے قبول کریں اور مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میرا محافظ یعنی میرا بھائی بھاگ گیا ہے، آپ مجھ پر احسان فرما دیجئے، آپ مجھے آزاد کر دیں تو اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ میرا بھائی علی آپ سے خوفزدہ ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گیا ہے، آپ مجھ کو اجازت دیں کہ میں اس کو لے آؤں اور آپ اس کے لیے ایک امن معاہدہ لکھیں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن بھی صفانہ نے نبی پاک سے یہی درخواست کی تو حضور نے فرمایا کہ تم جلد بازی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس پر تم کو اعتماد ہو تو اس کے ساتھ چلی جانا۔ چنانچہ چند دنوں بعد ان کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ آئے تو حضور نے صفانہ کے لیے کچھ کپڑے کے جوڑے بھیج دیے اور ان کے لیے سفر کا سامان دے کر انہیں روانہ کر دیا۔ لہٰذا صفانہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ صفانہ نے اپنے بھائی عدی کے ساتھ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی اور کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ تم جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہو، اور اگر وہ نبی ہیں تو تمہیں ان کی بیعت کرنی چاہیے، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہٰذا عدی بن حاتم اپنی بہن کے ہمراہ مدینہ پہنچ گئے اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر حضور تشریف فرما تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گدا رکھا تھا جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ حضور نے اسے عدی کی طرف سرکا دیا۔ عدی نے کہا کہ نہیں، آپ اس پر بیٹھ جائیے، لیکن حضور نے اشارہ کیا اور زمین پر بیٹھ گئے اور عدی کو اسلام کی دعوت دی۔ لہٰذا عدی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا۔ بہرحال صفانہ اور عدی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باپ حاتم طائی کی صفات اور رحم دلی کے واقعات بیان کیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو طے کے سارے قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ حاتم طائی عرب کا وہ مشہور شخص تھا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی متاثر ہوئے تھے۔ دراصل حاتم کا اصل نام حاتم بن عبداللہ بن سعد الطائی تھا، جو طائی قبیلے کے ایک سردار کا بیٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہی والد کے وفات کے بعد
حاتم نے اپنی دولت مند اور سخی ماں کی گود میں پرورش پائی۔ حاتم کی ماں نے کچھ اس طرح سے اس کی تربیت کہ وہ سخاوت کا بادشاہ بن گیا۔ وہ جوان ہو کر بڑا سخی انسان بنا۔ وہ سخاوت سے ہی دل بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرتا کہ وہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ حاتم بچپن سے ہی اپنا کھانا اپنے مفلس ساتھیوں کو دے دیا کرتا تھا۔ دادا نے جب اونٹوں کی نگرانی کا ذمہ حاتم تائی کو دیا تو حاتم نے اجنبی مہمانوں کے لیے 3 اونٹ ذبح کر دیے اور باقی ان میں تقسیم کر کے دادا کے سامنے فخریہ اظہار کیا کہ میں نے آپ کے خاندان کا نام دنیا میں روشن کر دیا۔ حاتم کی سخاوت کے قصے عربی داستانوں اور تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ البدایہ النہایہ میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عرب میں قحط کا زمانہ تھا، ہر طرف سوکھا پڑا تھا، لوگ دانے دانے اناج کے لیے ترس رہے تھے۔ خود حاتم اپنے گھر والوں سمیت فاقہ سے بدحال تھا تو بس رات کے وقت ایک بھوکی عورت حاتم تائی کے دروازے تک آئی اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کی فریاد کی۔ بس حاتم نے اٹھ کر اپنا گھوڑا ذبح کر دیا اور پہلے اسے کھانے کو دیا، پھر اپنے بچوں کو جگا کر کھلایا، اور جب تک اپنی قوم کے ایک ایک گھر جا کر وہ گوشت تقسیم نہ کر دیا خود کھانا نہیں کھایا۔ حاتم کے گھر اگر کوئی مہمان آ جاتا تو وہ اس کی عزت و تقریب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرتا، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگا رہتا اور ایک اونچی پہاڑی پر آگ روشن کر کے آوازیں دیا کرتا اور اپنے غلام کو خوشخبری دیتا کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ جائے تو تم ادا کر دیے جاؤ گے۔ وہ مقام جہاں حاتم رات کو آگ جلایا کرتا تھا آج جبل سمرہ کی چوٹی پر واقع ہے، جو حاتم تائی کے آتش دان کے نام سے مشہور ہے اور آج سعودی عرب کی سیاحت اور اثاریاتی مقامات پر سر فہرست ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ جب حاتم تائی کو کسی قیدی نے مدد کے لیے پکارا تو اس نے قیدی کی رہائی کے بدلے اس وقت تک خود کو قید ہونا منظور کر لیا جب تک وہ اپنا فدیہ نہ چکا لے۔ اس طرح کے بہت سارے قصے عرب و زبان میں دست ہو گئے۔ حاتم کے سخاوت کے قصے گھر گھر عام ہونے لگے اور اس کی سخاوت کی داستان عرب میں ایک ضرب مثل بن گیا تھا۔ ابن العربی حاتم تائی کے متعلق لکھتے ہیں کہ حاتم ہر میدان میں کامیاب شخص تھا، جب وہ جنگ کرتا تو غالب آ جاتا، کسی سے مقابلہ کرتا تو بازی لے جاتا، کوئی کھیل کھیلتا تو ہمیشہ جیت جاتا، اور سخی اس قدر تھا کہ جب بھی ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے۔ حاتم تائی کی طلسماتی اور مافوق الفطری داستان قصہ حاتم تائی کے نام سے عجم اور ایران کے علاقوں میں نہایت ہی مشہور ہوا۔ اس کہانی میں حاتم ایک شہزادی کے ذریعے کیے گئے 7 سوالوں کے جوابات کی تلاش میں نکل پڑا، اور یہ سفر نہایت ہی عجیب و غریب اور خطروں سے بھری ہوتی ہے، جسے حاتم اپنی ہمت اور جواب پرتی سے مکمل کرتا ہے۔ لیکن قصہ حاتم تائی محض ایک افسانہ ہے جس کا حقیقی حاتم تائی سے کوئی واسطہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 33 سال قبل ہی حاتم تائی فوت ہو گیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہ پا سکا۔ اگر زندہ ہوتا تو دیکھتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت جو کہ ہر علاقے میں برس رہی تھی، جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، یہاں تک کہ خود حاتم تائی کا خاندان بھی اس سے محروم نہ رہا، کیونکہ اس قبیلے کے سخی انسان کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے احسان تھے۔